احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی، رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کنجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایچ پیچ نہیں۔ یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن کی عظمت کا احساس، اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے۔ اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا، ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر۔ جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، یہ بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں، ساری جسم کی پرواہ ہے۔ روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جس سے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا، وَلَا تَكُونُوا